أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورۃ الفلق کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ مبارکہ کا نام فلق ہے اور فلق کے معنی ہیں صبح، اور فلق کے معنی ہیں مخلوق، اور فلق جہنم کی ایک وادی کا نام ہے اور جہنم کے کنویں کا نام ہے. تو یہ سورۃ مبارکہ کا نام ہے اور یہ سورۃ پاک مشہور قول کے مطابق مدنیہ ہے، یعنی ہجرت کا واقعہ پیش آنے کے بعد اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی. لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سورۃ پاک مکیہ ہے، یعنی ہجرت کے واقعے سے پہلے اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی. مکی بھی کہتے ہیں لوگ اور اس کو مدنی بھی کہتے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ یہ مکی ہو اور مدینے میں آپ نے اس کی تلاوت فرمائی ایک خاص موقع پر، اس لیے اس کو مدنی بھی کہا گیا. اس میں صرف 5 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے اور 74 حرف ہے، یعنی اس کی تلاوت اگر سن لے ایک مرتبہ تو اس کو 74 نیکیاں، اور اگر خود اس کی تلاوت کرے تو اس کو 740 نیکیاں ملیں. اس کے علاوہ یہ بڑی عظیم الشان سورت ہے. اس کی تلاوت کرنے کی ترغیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. نہ صرف تلاوت بلکہ اس کو ورد بنانے کی آپ نے امت کو تلقین فرمائی. ورد کہتے ہیں وظیفے کو. ایک ہے تلاوت، قرآن شروع کیا جائے اور ختم کیا جائے، پھر شروع کیا جائے پھر ختم کیا جائے. ایک ہے ورد، یعنی بطور وظیفے کے بار بار اس کو پڑھا جائے، بار بار اس کو پڑھا جائے. جیسے تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے اس سورت کو وظیفہ بنایا جائے، یعنی اس کی تلاوت روزانہ کی جائے بطور دعا کے، اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے ذریعے سے اپنی جسمانی بلائیں، وبائیں، حادثات اور اسی طرح نظر بد،
ٹونا اور ٹوٹکا، جادو، اس طرح کی چیزیں جو انسان کے لیے نہایت ہی مضر ہیں، ان سے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے، ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم الشان تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسط سے آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ زیادہ بڑی صورت بھی نہیں ہے، ہمیں اس تحفے کی قدر کرنا چاہیے اور اللہ کے اس انعام پر شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی تلاوت بھی ہونا چاہیے اور بطور وظیفے کے اس کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ یہ سورت اور اس کے بعد والی سورت سورہ ناس، یہ بظاہر دو صورتیں ہیں اور دونوں کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ اس کا نام فلق ہے اور اس کا نام ناس، لیکن ان دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے، معنی و مضمون کے اعتبار سے بڑی زبردست مناسبت ہے، اور دونوں کا نزول بھی ایک ساتھ ہوا، ایک ساتھ نازل بھی ہوئی، اس لیے ان دونوں کے نام الگ الگ بھی ہیں اور ایک دونوں کا مشترکہ نام ہے، یعنی ایک نام ہے اور مراد دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ وہ دوسرا نام کیا ہے؟ معوذتین۔ معوذتین کے معنی وہ صورتیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت، اپنے تحفظ کی درخواست کی جائے، التجا کی جائے۔ ایسی دو صورتیں وہ کون کون سی ہیں؟ ایک ہے سورہ فلق اور دوسرے سورہ ناس۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ عظیم الشان صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا اور آپ کی مبارک اونٹنی کے رکاب میں جو آپ کا پیر تھا اس پر میرا ہاتھ تھا، تو آپ نے فرمایا عقبہ قل پڑھو، تو میں نے پوچھا ما اقرؤ، میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، آخر تک آپ نے یہ سورت تلاوت کی اور میں نے بھی تلاوت کی۔ پھر فرمایا قل پڑھو، میں نے کہا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے آج رات اللہ تعالیٰ نے دو ایسی صورتیں نازل فرمائی ہیں جن کی نظیر، جن کی مثال نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ قرآن میں ہے۔ قرآن میں بھی ان جیسی کوئی دوسری صورتیں نہیں ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی حضور مجھے سورہ ہود پڑھا دیجئے، مجھے سورہ یوسف پڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے سب سے نفع بخش دو صورتیں ہیں، ایک ہے قل اعوذ برب الفلق اور دوسرے قل اعوذ برب الناس۔ فرماتے ہیں اس کے بعد نماز ہو گئی، جماعت کھڑی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ فلق کی تلاوت کی، قل اعوذ برب الفلق، اور دوسری رکعت میں آپ نے قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کی۔ اور یہ نماز بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ فجر کی نماز تھی جس میں آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی، لیکن یہ جو آپ نے دونوں صورتیں پڑھی ہیں فجر کی نماز میں، یہ ایک واقعہ ہے، آپ کی زندگی کا صرف ایک مرتبہ کا عمل ہے،
مسلسل فجر کی نماز میں آپ کی تلاوت کا یہ معمول نہیں تھا۔ فجر کی نماز میں آپ کی تلاوت کا معمول کیا تھا؟ اس میں آپ لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے، اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ فجر کی نماز میں تلاوت قرآن کی زیادہ کی جائے۔ فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا جو قرآن ہوتا ہے اس میں حاضری ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فجر کے قرآن میں حاضری ہوتی ہے، یعنی فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس قرآن کو سننے کے لیے ایک خاص عظیم الشان نورانی مخلوق حاضر ہوتی ہے، اور وہ کون ہے؟ فرشتے۔ تو قرآن سے وہ فجر کی قرآن سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، اس سے مراد پوری نماز ہے۔ لیکن فجر کی نماز کو قرآن فجر کہا گیا۔ قرآن فجر کیسے کہا گیا؟ حالانکہ نماز کا ایک جز قرآن بھی ہے، نماز صرف قرآن کا نام نہیں ہے، نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قومہ بھی ہے، جلسہ بھی ہے، قیام بھی ہے، لیکن پورے مجموعے کا نام جو ہے وہ نماز ہے۔ لیکن قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورے مجموعے کو نام کیا رکھا؟ قرآن الفجر۔ فجر کی نماز کو اللہ نے قرآن فجر کہا۔ کیوں کہا؟ یعنی اس کا سب سے اہم جز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ کسی چیز کا جب کوئی اہم جز ہوتا ہے اس کے نام سے پورے مجموعے کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے چائے، چائے میں کیا ہوتا ہے؟ خالی چائے کی پتی نہیں ہوتی، بلکہ کیا کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے، اور شکر ہوتی ہے، دودھ ہوتا ہے، اور چائے کی پتی بھی ہوتی، مگر اس کا نام دودھ نہیں ہے، اس کا نام شکر نہیں ہے، اس کا نام کیا رکھا گیا؟ چائے۔ یہ اس کا خاص جز ہے، اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اس کو اس نام سے یاد کیا گیا۔ کیا کہا گیا؟ چائے۔ اسی طرح قرآن کے اندر کیا کہا گیا فجر کی نماز کو؟ قرآن الفجر۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کو ایک اور نام سے یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایمان کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کو ایمان کہا۔ حالانکہ ایمان صرف نماز کا نام نہیں ہے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کی صفات پر، اس کے احکام کو میں نے قبول کیا، یا میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر، یہ ایمان ہے۔ لیکن قرآن کریم میں نماز تو پڑھی جاتی ہاتھ پیروں سے۔ ایمان نام ہے یقین کا، اور یقین کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے، یہ کرنے کا نام نہیں ہے ایمان۔ نماز تو کرنے والا عمل ہے، کرنے والی جو چیزیں ہیں ان کو ایمان نہیں کہا جاتا، ان کو اسلام کہا جاتا ہے، اور دل سے ماننے والی چیز کو ایمان کہا جاتا ہے۔ حدیث جبریل میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف فرما تھے، اور ایک دم سے ایک آدمی اس نورانی محفل میں آ گیا، نووارد، نیا آدمی، نہایت خوبصورت، اور بال نہایت کالے، کپڑے نہایت زرق برق، اور ایک دم سے وہ آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی آدمی اسے جانتا نہیں تھا، یعنی وہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا۔ ولا یرا علیہ اثر السفر، اور جب مدینے کا نہیں تو باہر کا ہوگا،
لیکن باہر کا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ اس کے اوپر سفر کے اثرات نہیں تھے۔ لیکن سفر جو مدینے کا اس زمانے میں ہوتا تھا یا کہیں کا بھی، وہ ایسے نہیں ہوتا جیسے آج کل کا ہوتا ہے، کپڑے پہ ایک داغ نہیں، آندھیاں چل رہی ہیں، لو کے چھکر چل رہے ہیں، مہینوں میں سفر ہو رہا ہے، کپڑے گندے ہو رہے ہیں، چہرے پہ دھول کی تہیں جم گئی ہیں۔ وَلَا يُرَىٰ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، سفر کے اثرات بھی نہیں تھے۔ فرماتے ہیں اطلع علیہ رجل، ایک دم سے اچانک رونما ہوا بات۔ ہم لوگ حیرت میں پڑے ہوئے تھے، اتنی دیر میں وہ بالکل آگے بڑھتا چلا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور اس نے اپنے گھٹنے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک گھٹنوں سے ملا دیے۔ تو اور حیرت ہوئی، نیا آدمی، اتنا بے تکلف کہ نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، اور تکلف کا عالم یہ کہ بے تکلفی کا کہ آپ کے مبارک گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے۔ اور یہ گھٹنوں سے گھٹنے ملیں گے کب؟ اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک محفل میں ایسے بیٹھے تھے جیسے نمازی اتحیات میں بیٹھتا ہے۔ وہ سامنے آنے والا بھی ویسے ہی بیٹھا جیسے حضور بیٹھے تھے، اتحیات میں جیسے بیٹھا جاتا ہے، جبھی تو گھٹنے ملیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں یہی کم نہیں کیا اس نے، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ آپ کی دونوں مبارک رانوں پہ رکھ دیے۔ یہ اور بے تکلفی، ایک نیا آدمی۔ اور اس کے بعد دربار نبوی، وہاں تو صحابہ کہتے نظر اٹھا کے بھی ہم نہیں دیکھتے تھے، نگاہیں نیچی۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی نگاہیں ہوتی تھی، حضور ان کو دیکھتے تھے، مسکراتے تھے اور بات کرتے تھے اور صحابہ سنتے تھے، اور ایسے بیٹھتے تھے جیسے لگتا ہے کہ پرندے سر پہ بیٹھے ہو۔ پرندے سر پہ بیٹھنے کا مطلب یعنی پرندہ سر پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اگر ذرا سا ہم سر ہلائیں گے تو فوراً اٹھ جائے، لہذا چپ چاپ بیٹھے رہو، حرکت نہ کرو، اس طرح بیٹھو۔ اور وہ نیا آدمی آ کر کے اس طرح بیٹھتا، چیرتا پھاڑتا، مجمع کو پہنچا، گھٹنے ملا دیے، ہاتھ بھی رکھ دیے، اور ہر حرکت اس کی عجیب تھی۔ پھر وہ کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ کا نام لے کے پکارا تھا، اور نام لے کے کوئی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا نہیں تھا۔ اور کوئی صحابی کیسے پکارتا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کا نام لے کے آپ کو نہیں پکارا۔ قرآن میں ہے کہیں یا محمد؟ پڑھیے شروع سے آخر تک، یا آدم، یا یحییٰ، یا نوح، یا ابراہیم، یا داؤد، یا لوط، یا نوح، سب ملے گا، لیکن یا محمد پورے قرآن میں نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس طرح نہیں پکارا۔ دیکھیے عظمت مصطفیٰ، دیکھیے نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے امت کو حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارا کرو جیسے تم میں سے ہر آدمی دوسرے کو پکار لیتا ہے۔ لا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ نبی سے بے تکلفی کے ساتھ بات مت کرو، تمہاری آواز بلند نہیں ہونا چاہیے، جیسے تم ایک دوسرے سے برابر والے سے بات کر لیتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ برباد ہو جائیں گی۔ یہ نبی کی شان میں بے ادبی ہوگی۔ جو لوگ آپ کا نام لے کر کے پکار رہے تھے، یہ تو صحابہ نے کبھی پکارا ہی نہیں، وہ تو بہت آہستہ سے پکارتے تھے، ضرورت میں پکار، نام لے کے وہ بھی نہیں۔ جن لوگوں نے نام لے کے آپ کو پکارا، قرآن کریم نے ان کو بے عقل کہا۔
بے ادب کہا. یہ نئے لوگ تھے، قبیلے بنو تمیم کے، اور دوپہر کا وقت کھانا کھانے کے بعد قیلولے کا وقت ہے، آرام کا. اللہ کے نبی حجرہ شریفہ میں آرام فرمائیں، اور یہ لوگ آئے، گاؤں کے تھے، بدو، اور آنے کے بعد انہوں نے آپ کو آواز دینا شروع کر دی، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیے، ہمارے پاس آئیے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. وہ لوگ جو آپ کے حجرے کے پیچھے سے آپ کو پکار رہے ہیں، ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کے پاس عقل و شعور نام کی کوئی چیز نہیں. ایک تو آرام کا وقت آواز لینا، یہی بے عقلی، اور پھر نام لے کے پکارنا. کیا کہہ رہے تھے وہ؟ یا محمد. اللہ نے ان کو کیا کہا؟ بے عقل فرمایا، بے شعور فرمایا. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اچھی نہیں لگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب تک سکھائے ہیں امت کو کہ نبی کریم علیہ السلام سے کس طرح بات کی جائے، نام لے کے نہ پکارا جائے. آپ کوئی صحابی اس طرح پکارتے ہی نہیں تھے. اگر ضرورت ہوتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ انظر الینا، اے اللہ کے رسول میری طرف نظر کرم کیجئے. یا رسول اللہ راعینا، ہماری رعایت کیجئے، ہمارا خیال فرما لیجئے. فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اے اللہ کے رسول. یہ تو صحابہ کا ادب. اور اللہ نے ان باادب لوگوں کی قرآن میں تعریف کی، اور کیا کہا؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. یہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے پر، گنبد خضرا روضہ اقدس پر آج بھی لکھی ہوئی ہے. اور کیا لکھی ہوئی ہے؟ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ جہاں حضرت صدیق اکبر کی قبر ہے اور فاروق اعظم کی قبر ہے، وہاں لکھا ہے اوپر. کیا؟ ایسے لوگ جو اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں، نبی کے پاس آہستہ سے بات کرتے ہیں، ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں، ایسے لوگ وہ ہیں جن کے دل کو اللہ نے خالص کر لیا. کاہے کے لیے؟ تقوی کے لیے. ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے. اس میں مدح صحابہ ہے، صحابہ کی تعریف ہے. اور یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ جہاں حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی قبر ہے. یعنی یہ ہے وہ باادب لوگ. اور اس سے پہلے اللہ کے نبی کی جالی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، وہاں بھی ایک آیت لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونا چاہیے. کب؟ آپ کی مبارک مجلس میں، محفل میں، جب آپ باقاعدہ نورانی محفل میں موجود ہیں، بلند آواز نہ ہو. لیکن آج بھی اللہ کے پیغمبر قبر پاک میں آرام فرما رہے ہیں، آج بھی آواز وہاں پر بلند نہیں ہونا چاہیے. زور سے سلام پڑھنے لگے جا کے، یا نبی السلام علیکم. یہ کیا ہے؟ یہ ادب نہیں، بے ادبی ہے. خوابگاہ رسول خدا کے قریب زور سے بولنا ہے حرام. یہ ادب کا مقام ہے. اور ایسا ادب آہستہ قدم آتے ہیں جبریل امی بھی. جبریل جیسا فرشتہ بھی جب وہاں حاضر ہوتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ دھیرے دھیرے قدم رکھ کر کے. دھڑکن دل بیتاب کی بے ادبی ہے، پلکوں کا جھپکنا یہاں بے ادبی ہے.
یہ وہ ادب کا مقام ہے۔ آج بھی تو غرضے کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس طرح بیٹھتے تھے اور نہ آپ کو پکارتے تھے نہ آپ کا نام لیتے تھے، مگر وہ آنے والا آدمی ایک دم سے بے تکلفی کے ساتھ گھستا چلا آیا اور گھٹنے ملا دیے اور ران پہ ہاتھ رکھ دیے، اور اس کے بعد پھر ارے یا محمد اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو یہ ساری حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ اس لیے حرکتیں کر رہا ہے وہ آدمی آنے والا کہ تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں ہو کیا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کی آنکھ بند ہو، جیسے یہاں آنکھ بند کیے وہ بیٹھے ہوں کچھ لوگ، ہے نا، کچھ لوگ آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا بیان ہو رہا ہے کچھ نہیں، آنکھیں بند اپنے، مراقبہ ہو رہا ہے پوری توجہ کے ساتھ۔ ایسی حرکت پھر ایک حرکت پھر ایک حرکت، وہ حیرت میں ڈوبے ہوئے، اور پھر سوال شروع کر دیے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو اور اللہ کے رسول پر اور کتابوں پر اور فرشتوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر۔ کہنے لگا صدقتا، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جب کہا صدقتا تو صحابہ کہتے ہیں میں اور حیرت ہو رہی، یسألہ ویصدقہ، حیرت اس بات پر ہو رہی پہلے تو پوچھتا ہے، اس کا مطلب اسے معلوم نہیں ہے، اور جب آپ جواب دیتے تو کیا کہتا ہے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اس کا مطلب پہلے سے معلوم۔ حیرت والے کام۔ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا نماز قائم کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ شریف کا حج کرو، یہ کیا ہے؟ اسلام۔ کہنے لگا صدقتا، بالکل صحیح کہا۔ پھر کہنے لگا اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں ذرا بتائیے۔ احسان کیا چیز ہوتی ہے؟ احسان کے معنی ہیں کسی چیز کو حسین بنانا، کسی چیز کو خوبصورت بنانا۔ نماز کا مکان کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا خراب؟ اچھا، ہے نا۔ کپڑے کیسے ہونا چاہیے؟ اچھے، اعلیٰ درجے کے ٹیلرز، ہے نا۔ کھانا کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا خراب؟ حسین ہونا چاہیے خراب ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے، اعلیٰ درجے کے باورچی سے، ہے نا۔ اور کھانے کے بارے میں تو ایک صاحب کہا کرتے تھے مرحوم، کہلے پہلے آنکھیں کھاتی ہیں بعد میں زبان کھاتی ہے، پہلے آنکھیں کھاتی ہیں، یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھ کے خوش ہو، دیکھ کے طبیعت خوش ہو جائے، اور پھر جب چکھیں تو ذائقے کی وجہ سے طبیعت خوش ہو جائے۔ تو کھانا بھی اچھا ہونا چاہیے، ہے نا۔ ہر چیز اچھی آدمی پسند کرتا ہے، لیکن نماز کیسی ہونا چاہیے؟ بتائیے نماز کیسی ہونا ہے؟ کہا یہ جائیں جیسی ہو بس ادا ہو جائے، ٹوپی کے ساتھ بھی ادا ہو جائے گی، بغیر ٹوپی کے بھی ادا ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل یہ رواج بہت بڑھ رہا ہے، مسجدوں میں لوگ ننگے سر نماز پڑھ لیں۔ کاہے کے لیے؟ دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ کیا ہے؟ بال خراب ہو جائیں گے، ٹوپی لگائیں گے بال خراب ہو جائیں گے۔ یہ بالوں کا عشق کہ اللہ کے آگے آئے ہیں، وہاں بھی نقشے بازی نہیں گئی، عبادت کاہے کا نام ہے؟ اللہ کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کرنا۔ حج میں کیا کیا جاتا ہے؟ نہائی کیا ہے؟ کنگھی بھی نہ کیجیے، خوشبو بھی نہ لگائیے، بال بھی نہ، ناخن بھی نہ کاٹیے، عبادت ہے۔ مسجد میں آئے، کرتے کی جو وہ سلوٹ ہے پریس کی ہوئی وہ بھی نہ خراب ہونے پائے، اس کو بھی ہاتھ سے صحیح کر رہے ہیں کہیں دب نہ جائے، اور اس کی جو ہے کہیں اس کے اندر تہ میں کہیں فرق نہ آ جائے۔ یہ نماز ہے؟ کپڑوں کی فکر ہے آپ کو؟ تو نماز کیسی چاہے جیسی ہو۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
ہماری نماز تو ایسی ہے جیسے اسٹیشن کی چائے ہوتی، اسٹیشن کی چائے. بھئی طبیعت چاہ رہی ہے، تقاضا ہو رہا ہے، چلو بھئی تسلی ہو جائے گی پی لیں، لیکن وہ چائے وائے تھوڑی ہے، تو نماز تھوڑی ہے. ہاں جیسی نماز ہونا چاہیے. تو اپنے لیے جو چیزیں ہمیں پسند ہیں، نماز کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کا. اور ہم لوگ اپنے لیے جو چیزیں پسند کرتے ہیں وہ کیسی؟ چھانٹ چھانٹ کے اچھی اچھی نا. اور اللہ کے جناب میں جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ کیسی؟ الٹی سیدھی خراب. یہ کیسا معیار ہے؟ یہ تو مکے کے مشرکین کی طرح ہو گیا. مکے کے مشرک لوگ کیا کرتے تھے؟ لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے، زندہ نہیں رکھتے تھے، اور لڑکوں کی قدر کرتے تھے، ہے نا. اور لطف کی بات یہ ہے، لڑکیوں کا معاملہ یہ تھا، اتنا کم سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے کہ زندہ رہنے کا ان کو حق نہیں تھا. اور باقاعدہ اگر لڑکی کی ولادت کی خبر سن لیتے تھے تو چہرہ کالا ہو جاتا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب اس کو خبر دی جاتی ہے لڑکی کے پیدا ہونے کی تو سارا دن اس کا چہرہ اترا ہوا سیاہ پڑا رہتا ہے اور اندر اندر گھٹتا رہتا ہے. تو اپنے لیے لڑکی پسند نہیں کرتے تھے، مگر کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ فرشتے اللہ کی لڑکیاں. اپنے لیے لڑکی پسند نہیں، اور اللہ کے لیے اولن تو اولاد ثابت کرنا اللہ کے لیے ظلم ہے، اور پھر اوپر سے جو اپنے لیے پسند نہیں وہ اللہ کے لیے پسند کر رہا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ الکم الذکر ولہ الانثیٰ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ. تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ تو بڑی ظالمانہ تقسیم ہے، یہ تو بہت ظالمانہ تقسیم ہے. اپنے لیے کچھ اور اللہ کے لیے کچھ. جب گوشت لینے کے لیے گئے تو تلاش کیا کون سا؟ جو بوڑھی راس، جہاں کا گوشت بکتا ہے بوڑھی راس کا ہے نا، بوڑھے جانور وہیں سے لاتے نا. بولیے کون سا لاتے ہیں؟ جو بوڑھا جانور ہوتا ہے، ذبح ہوتا ہے، اسی کا گوشت لایا جاتا گھر پہ. جوان کا، بچے کا، جلدی گل جائے، وہ اچھا ہوتا ہے. اور عبادت میں جوانی کی عبادت نہیں کریں گے. کب کریں گے؟ کب کریں گے؟ بڑھاپے. حج کب کریں گے؟ بڑھاپے. اللہ کے لیے کیا پسند ہے اور اپنے لیے کیا پسند؟ تو غرضے کی پسند اعلیٰ ہونا چاہیے. اللہ کے لیے تو ویسی ہونا چاہیے نا، اعلیٰ درجے کی چیز. اللہ کے گھر کے لیے اعلیٰ درجے کی چیز. مکے کے جو مشرک تھے، جب انہوں نے خانہ کعبہ بنایا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ پورا کعبہ نہیں بنایا. اور آج بھی پورا کعبہ بنا ہوا نہیں ہے. جو کعبہ دکھ رہا ہے یہ پورا مکمل نہیں ہے. مکمل کیا ہے؟ وہ حتیم جو ہے، وہ جو حصہ جو 4 دیواری آگے ہے، جس کے پیچھے سے طواف ہوتا ہے، آدھی آدھی دیواری تھی، یہ بھی تو ہے خانہ کعبہ کا حصہ، مگر یہ باہر ہے. اور باقی چوکور ایک عمارت ہے یہ کعبہ. کعبہ وہ صرف اتنا نہیں، یہ بھی ہے. اگر کوئی حتیم کے اندر سے طواف کرے گا تو طواف نہیں ہو. طواف کب ہوگا؟ ادھر کہ کعبے کے بیچ سے آپ نے طواف کیا، کعبے کے پیچھے سے طواف کیجیے آپ. تو یہ حصہ آدھا کیوں ہے، باہر کیوں ہے؟ وہ مشرک تھے، بت پرست تھے، انہوں نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں جائز کمائی لگے گی، حلال پیسہ لگے گا. ویسے جوا کھیلیں، شراب پئیں، کچھ بھی کرتے ہو، یہ گھر اللہ کا ہے، اس گھر میں حلال پیسہ لگے گا. اتنا اہتمام. اور حلال پیسہ جب انہوں نے حساب لگایا تو حلال پیسے سے پورا کعبہ بن نہیں پا رہا تھا، تو جتنا بنا اتنا بنایا، حلال پیسہ ختم ہو گیا. اب پورا تو نہیں بن پایا، مگر ہے یہ بھی کعبہ. تو وہاں انہوں نے دیوار بنا دی کہ یہ کعبے کا ہے، مگر بھائی اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ہم پوری چھت وت ڈالتے اس کے اوپر. وہ الگ.
تو جب سے اتنا پیسہ حلال پیسہ ہوا ہی نہیں کہ وہ حتیم کا حصہ اندر آتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ورنہ میرا جی چاہتا تھا ویسے میں کعبہ بناتا جیسے اللہ کے خلیل ابراہیم نے بنایا تھا، 2 دروازے لگاتا اور دروازے بھی نیچے لگاتا۔ یہ دروازہ اونچا جو ہے یہ مکے کے مشرکین نے لگایا تھا تاکہ ہر آدمی جا نہ پائے، جس کو ہم اجازت دیں وہی سیڑھی لگا کے 2 دروازے مشرق و مغرب ویسے ہی کر دیتے ہم، مگر آپ نے نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، خلفائے راشدین کا زمانہ گزر گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے؟ صحابی اور صدیق اکبر کے نواسے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر، جن کی پیدائش پہ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر لگایا تھا جب وہ پیدا ہوئے، بڑی خوشی منائی گئی تھی۔ مدینے میں پہلا بچہ جو پیدا ہوا مہاجرین کے وہاں عبداللہ ابن زبیر۔ حرم میں پانی بھر گیا، سیلاب آ گیا، طواف رک گیا، عبداللہ ابن زبیر آئے اور تیرتے ہوئے طواف کیا، تیرتے ہوئے طواف کیا۔ توپ کا گولہ گزر گیا، کہاں سے؟ گلے کے پاس سے، مگر نیت نہیں توڑی، نماز میں کوئی فرق نہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سنا، حضور یہ کہتے تھے میرا جی چاہتا ہے کعبہ ویسے ہی بنا دیں۔ جب ان کا زمانہ آیا، ان کی حکومت ہوئی مکے میں، انہوں نے ویسے ہی کعبہ بنا دیا، حتیم کا حصہ اندر، 2 دروازے نیچے۔ پھر وہ حجاج ابن یوسف کا زمانہ آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، جو نبی کے زمانے میں تھا ویسے ہی رہے گا۔ اس نے پھر توڑ کر کے پھر ویسے ہی کر دیا۔ پھر ہارون رشید بادشاہ نے پوچھا امام مالک سے اس کو اندر کر دیں، انہوں نے کہا نہیں، ضرورت نہیں، اس کو باہر ہی رہنے دیجیے۔ اب یہ اگر آپ نے اندر کیا تو پھر کوئی آ کے اس کو باہر کرے گا، اور پھر اندر ہوگا پھر باہر ہوگا، یہ اللہ کا گھر کھلواڑ بن جائے گا۔ ہر آدمی چاہے گا میرا نام رہے، اس کو ایسے رہنے دیجیے۔ اور اسی میں خیریت بھی ہے کہ وہ باہر ہے، اس لیے کہ جو حتیم کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے جہاں نماز پڑھ لی تو اس نے خانہ کعبہ کے بولو اندر نماز پڑھی۔ یہ اعزاز اور شرف ہر آدمی کو حاصل نہ ہوتا۔ اگر خانہ کعبہ کے اندر حریم کا حصہ شامل ہوتا تو جس کو وہ چاہتے وہی اندر جا سکتا تھا، ایسے عام اجازت ہو گئی۔ تو غرضے کی ان لوگوں نے بھی کیا کیا؟ اللہ کے گھر کے لیے انہوں نے کیا اہتمام کیا کہ حلال کمائی استعمال کریں گے۔ اور ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ اپنے لیے خود پسند ہے اور اللہ کے لیے خود پسند۔ تو ہر چیز میں جب حسن پسند ہے، ہم لوگوں کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے یہ بتاؤ؟ ہم لوگوں کو اچھی چیزیں پسند، اللہ کو خراب چیزیں پسند۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ عبادت میں بھی حسن ہونا چاہیے، سجدہ بھی حسین ہو اور رکوع بھی حسین ہو، نماز بھی حسین ہو، زکوٰۃ بھی حسین ہو، حج بھی حسین ہو، زندگی یعنی لین دین کسی کے ساتھ ہو یہ بھی حسین ہو۔ کسی کے ساتھ قرضہ اگر لیا ہے تو اس کو ادا کرنے میں بھی حسن ہو، پڑوسی اگر ہے اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں حسن ہو۔ اگر نبی کی سیرت پر عمل کیا جائے تو ہر چیز میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ حضور قرضہ لیتے تھے، لیا ہے آپ نے قرضہ، مگر قرضے کو حسین کیسے بنایا؟ حسن قضا، بہترین ادائیگی، اسی کو امت کو حکم دیا۔
وقت پر ادا کیا اور تھوڑا سا بڑھا کے دیا، تھوڑا سا طے نہیں کیا پہلے سے اتنے دے رہے ہیں اتنے دینا ہمیں، یہ تو سود ہے۔ اس غریب نے آپ کو پیسہ دے دیا، آپ کا کام نکل گیا، اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا، احسان کا بدلہ احسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، تھوڑا بڑھا کے دے دو بغیر طے کیے، یہ حسن قضا ہے، اس کا حکم ہے۔ تو نماز بھی حسین ہونا چاہیے۔ اب نماز کیسے حسین ہوگی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین سے لوگ پوچھتے تھے۔ کیوں پوچھتے تھے؟ اس لیے کہ سب سے قریب سے حضور کو انہوں نے دیکھا تھا، اور سب سے زیادہ سیرت اور صورت حضرت عائشہ صدیقہ واقف تھی، اتنا قریب سے کسی نے دیکھا ہی نہیں، اور امت کو انہوں نے بتا بھی دیا، ایک ایک چیز بتائی۔ کوئی آ کے پوچھ رہا ہے کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین یہ بتائیے حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ بتا رہی ہیں کان خلقہ القرآن، اخلاق سیرت آپ کی قرآن ہے۔ کوئی دوسرا پوچھ رہا ہے کیا کیفا کان صلاۃ رسول اللہ، حضور کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ تو فرمایا بیٹے حضور جو ہے گھر پہ 4 رکعت پڑھتے تھے، 4 رکعت کی نیت باندھتے، اور ایسی نماز پڑھتے تھے آپ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھو وہ کتنی حسین ہوتی تھی اور مت پوچھو کتنی طویل ہوتی تھی۔ یہ مت پوچھو حضور کی نماز کتنی حسین تھی اور حضور کی نماز کتنی طویل تھی، تو نماز حسین کیسے ہوگی؟ نماز کا حسن کیا ہے بھائی؟ دیکھیے چہرے کا حسن، کپڑے کا حسن، کلر ولر دکھ رہا، نماز میں کیا حسن ہوگا؟ کا حسن کا مطلب نہیں سمجھے آپ؟ حسن کا مطلب کیا ہے؟ ایک حبشی، ایک سوڈانی، ایک بالکل کالا کلوٹا آدمی، اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ چاند سے زیادہ حسین ہے، ساری کائنات سے زیادہ حسین ہے، قسم کھا کے کہہ رہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو حسین سانچے میں ڈھالا ہے۔ 4 قسمیں کھا کے خدا کہے میں نے حسین بنا، اس سے حسین کون ہوگا؟ نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، کوئی چیز نہیں۔ معلوم یہ ہوا حسن نام کلر کا نہیں ہے، حسن نام سفیدی کا نہیں ہے، کلر کا نام نہیں ہے حسن۔ پھر کاہے کا نام حسن؟ اس لیے کہ حبشی کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ لال لال ہوتا ہے نا؟ کیسا ہوتا ہے؟ بالکل کالا۔ وہ بھی حسین ہے، وہ کیسے صاحب حسین ہے؟ وہ تو کالا ہے۔ اور کالک کا نام حسن نہیں ہے، حسن کاہے کا نام ہے؟ اعضاء میں موزونیت، اعضاء میں اعتدال۔ اعتدال کا مطلب ہر چیز بالکل بیلنس میں ہو، جہاں پہ ہے وہیں پہ ہو، بالکل ذرا سی ادھر ہٹ گئی بیلنس ختم ہو گیا، حسن بگڑ جائے گا۔ ذرا سا نیچے ہو گئی تو سارا کرتا اچھا سلا ہوا ہے مگر جیب کیا ہے؟ نیچی ہو گئی، کیا ہو گیا؟ آستینیں بہت لمبی ہو گئی، کیا ہے؟ حسن نہیں رہا اس میں۔ حسن کا مطلب یہ جو اعضاء ہیں، جو جسم کے جو بناوٹ ہے، جو آنکھیں ہیں، ناک ہے، یا ہاتھ ہے یا پیر ہے، ہر عضو کیا ہو؟ اعتدال والا ہو، اس میں موزونیت ہو، جہاں پہ ہے وہی اس کی جگہ ہو۔ اگر ذرا سا اس کو آگے پیچھے کر دیا جائے تو ساری خوبصورتی ختم ہو جائے، اس کا نام حسن ہے۔ میرے سینے میں دل رکھا، میرے منہ میں زباں رکھ دی، جہاں جو چیز رکھنی تھی وہ قدرت نے وہاں رکھ دی۔ قیام تو بڑا لمبا،
اور رکوع بہت چھوٹا سا. یہ نماز کا حسن نہیں ہے. رکوع تو بہت لمبا ہو گیا مگر سجدہ وہ چھوٹا سا. یہ سجدہ بڑا لمبا ہو گیا مگر قیام بہت چھوٹا سا. یہ حسن نہیں ہے نماز کا. نماز کا حسن کا جیسا قیام ویسا رکوع اور ویسا سجدہ. ایسا نماز، ایسی نماز. اللہ اکبر. حضرت سودا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گھر پہ ایک دن میں نے نیت باندھ لی. نفل پڑھ لے تو حضور گھر میں نے نیت باندھ لی. کہا وہ اتنا لمبا آپ نے جو رکوع کیا، تو بعد میں کہنے لگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے اپنی ناک پکڑ لی. کاہے کے لیے؟ کہیں میری نکسیر نہ پھوٹ جائے. تھوڑا سا ان کے مزاج میں ظرافت بھی تھی، خوش مزاجی، خوش طبعی. حضور کو ہنسانے کے لیے کہنے آپ نے تو آج اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے ڈر لگا کہ میری نکسیر نہ پھوٹ جائے. اتنا طویل رکوع. صحابہ کہتے کبھی ایسا رکوع کرتے آپ ایسا لگتا کہ کھڑے نہیں ہوں گے. حضور لگتا بھول گئے آپ. سجدے سے سر اٹھانا لگتا بھول گئے. جیسا قیام ویسا رکوع ویسا سجدہ. لیکن یہ لمبی نمازیں آپ کی کون سی تھیں جو آپ گھر میں پڑھتے تھے اور اکیلے میں پڑھتے تھے؟ جب آپ نماز پڑھاتے تھے تو اتنی لمبی نہیں ہوتی تھی. روایت میں آتا ہے اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آئی اللہ کے رسول نے نماز چھوٹی کر دی کہ عورت کا دل، اس کی ماں کا دل بیتاب ہو جائے گا، نماز میں نہیں لگے گا. آپ نے اماموں کو ہدایت کی. ان میں بیمار بھی ہوتے ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں. ان کی رعایت کرو. وہ امام ہے. یہ نہیں جو مجمع دیکھ کر کے نماز پڑھائے. آج زیادہ مجمع ہے تو پھر نماز لمبی، اور تھوڑے سے لوگ ہیں تو جلدی ختم ہو گئی. تو احسان ہر چیز میں ہو. تو اس شخص نے کیا پوچھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں. اور پھر کہ مل احسان، احسان کیا چیز ہوتی حضور؟ احسان، حسن پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے عبادت میں؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تم اللہ کے ایسے عبادت کرو ایسا لگے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. ایسا لگے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاكَ فَهُوَ يَرَاكَ. اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں تو فرمایا یہ تو پیدا کر لو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ اللہ ہمارا رکوع سجدہ دیکھ رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ جو تسبیح تیزی سے پڑھی جا رہی ہے یہ کیا ہے؟ اللہ میاں سن رہے ہیں، میرا نام ایسے لے رہا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم. تیزی سے سورت پڑھ رہے، حرف کٹ رہے. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے ہیں. یہی تصور ہے. وہی مزدور بیڑیاں پیتا ہے اور باتیں کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ اس وقت کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، اور جب دیکھتا ہے نگرانی ہو رہی ہے بالکل سیدھا رہتا ہے. تو آپ نے احسان بتایا. پھر اس نے کہا ایک اور سوال کر لیا. اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ ہر سوال کا جواب آپ دے رہے تھے اور وہ کہہ رہا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن اس نے جو سوال کر لیا ایک دم سے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو جواب بدل گیا آپ کا. اور آپ نے فرمایا مسئول عنہا اعلم بالسائل. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جیسے پوچھنے والا نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی قیامت کی ٹائمنگ نہیں جانتا. یہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس نے کچھ نہیں کہا کہ صدقتا، یہ نہیں کہا. اس نے کہا اچھا کچھ نشانی بتا دیجیے آپ. آپ نے نشانیاں بتانا شروع کی. پہلی نشانی ان تلد الامد ربتہا، باندی اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی اولاد اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی
جیسے کوئی خریدی ہوئی نوکرانی کے ساتھ کرتا ہے. آرڈر دینا، حکم دینا، جھڑک دینا، پھینک دینا، غصہ دکھانا، یہ قیامت کی نشانی ہے. چیخ کر بولنا، ماں سے آواز بلند کر کے آنکھیں نکال دینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ قیامت کی بولو نشانی ہے. یہ نشانی ظاہر ہوئی نہیں ہوئی؟ یہ بتاؤ، یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی؟ پہلے ہم کیسے بتائیں؟ یہ تو اماں سے پوچھئے. یہ تو مائیں بتا رہے ہیں، بتائیں گی ہماری اولاد کیسی ہے، کیا کر رہی ہے ہمارے ساتھ لوگ. جس کے قدموں کے نیچے جنت، جس کی دعا انسان کو جھوپڑے سے محل میں پہنچا دے، جس کی دعاؤں میں بڑی تاثیر، جس کا درجہ اتنا اونچا کہ صحابی نہیں بنے ماں کی خدمت کی وجہ سے، حضرت اویس قرنی. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ عمر اویس قرنی سے اپنے لیے دعا کرانا. کاہے کے لیے نہیں گئے تھے زیارت کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے. ان تلد العبد ربتها. قیامت کی نشانی ظاہر ہو رہی بڑی تیزی کے ساتھ. دوسری نشانی فرمایا تم دیکھو گے وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الرِّعَاشَّ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. ننگے پیر پھرنے والے، ننگے بدن رہنے والے، بکریوں کے چرواہے، جانوروں کے چرانے والے لوگ اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے اور ایک دوسرے سے ریس کریں گے، مقابلہ کریں گے، اونچے اونچے عہدوں پر فائز ہوں گے. ریزرویشن کے ذریعے سے کیا ہوا آپ بتائیے؟ انقلاب آیا نہیں آیا؟ ملازمین میں کون کون سے لوگ پہنچ گئے؟ یہ کیا ہے؟ حکومت تک پہنچے، اقتدار کی کرسی تک پہنچے. ارے دیکھا نہیں دیکھا ان لوگوں کو؟ ان لوگوں نے جو مویشیوں کو چرانے والے، جانوروں کو چرانے والے. یہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ایک حدیث میں فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلیہ فانتظر الساعہ. جب دیکھو عہدہ اور منصب کسی نااہل آدمی کے حوالے کر دیا گیا، صلاحیت نہیں ہے، رشتہ دار ہے، صلاحیت نہیں ہے مگر پیسے والا ہے، تو فرما قیامت کا انتظار کرو. یہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ایک ایک نشانی ظاہر ہو رہی. غرضے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بیان کی اور اس کے بعد وہ آدمی ایک دم سے چلا گیا. جیسے آیا تھا ویسے ہی غائب ہو گیا. صحابہ گئے باہر جا کے دیکھا وہ ہے ہی نہیں، ہوا. اور سب صحابہ حیرت میں ڈوبے ہوئے، یہ کون آدمی تھا؟ اس طرح باتیں کر رہا تھا، ایسے کرتا وہ چلا بھی گیا. تھوڑی دیر خاموش رہے تو آپ نے فرمایا یا عمر اتدری من السائل. عمر پتہ ہے یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ فلبثت ملیہ. میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا. حضور نے ہمیں سے کہا عمر جانتے ہو کون تھا یہ؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا ذاک جبریل، یہ جبریل علیہ السلام تھے. اتاکم لیعلمکم دینکم. پتہ ہے کیوں آئے تھے؟ یہ اس لیے آئے تھے تاکہ تم کو دین کی ضروری باتیں جو تم نبی سے پوچھنا چاہتے تھے مگر ہیبت کی وجہ سے نہیں پوچھ رہے تھے، وہ سوال کر لو، تم سب سن کر کے وہ دین کی باتیں سیکھ لو. تو ایمان انہوں نے یہ بتایا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کا تعلق کیا ہے؟ دل سے ہے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جیسے کیا کہا، فجر کی نماز کا کیا نام رکھا؟ کیا رکھا؟ قرآن الفجر. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نماز کو جو ایک عمل ہے، یقین سے اس کا تعلق نہیں ہے، عمل ہے، ہاتھ پیروں سے کرنے کی چیز ہے، جس کو اللہ کے نبی نے اسلام بتایا. جبریل کے جواب میں اسلام کیا ہے؟ نماز قائم کرو.
اللہ نے اس نماز کو قرآن میں نماز کا نام کیا رکھا ہے؟ ایمان۔ ایمان سب سے اہم چیز ہے، اسی پہ نجات موقوف ہے، سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کو ایمان کہا۔ کہا ایمان؟ ان اللہ لا یضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں ہے تمہارے ایمان کو ضائع اور برباد کر دے۔ ہوا کیا تھا؟ پہلے صحابہ نے نماز پڑھی کدھر منہ کر کے؟ بیت اللہ کی طرف، پھر بیت المقدس کی طرف 17 مہینے، اور پھر خانہ کعبہ کی طرف پھر رخ کر لیا، بدل گیا قبلہ۔ تو جو یہودی تھے انہوں نے صحابہ کو کنفیوز کرنا شروع کیا، کہنے ایک ہی صحیح ہے، تو پہلے والا کعبہ صحیح، قبلہ صحیح ہے، یہ والا صحیح۔ اچھا اگر یہی صحیح ہے، پہلے والا صحیح نہیں تھا، تو تم نے جو نمازیں ادھر منہ کر کے پڑھی تھی وہ تو بیکار ہو گئی۔ اچھا چلو تو تم تو پڑھ رہے ہو نماز، ادھر بھی تم نے پڑھ لی، لیکن تمہارے وہ بھائی، تمہارے وہ باپ، وہ تمہارے چچا، وہ رشتہ دار جنہوں نے خالی بیت المقدس پر رخ کر کے نمازیں پڑھی اور کعبے کی طرف ان کو نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوا، اور حقیقت میں قبلہ کعبہ ہی ہے، تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو برباد ہو گئی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو مسلمان بیچارے تھوڑا سا ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، فوراً اللہ نے کیا کیا؟ قرآن کی آیت نازل کی، ان اللہ لا یضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں ہے تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ تم نے اگر بیت المقدس پر رخ کر کے نماز پڑھی تو اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کا حکم یہی تھا، اور اب کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو تو یہ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کا حکم یہی تھا، اور جب اللہ کے حکم کے تم پابند ہو تو اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا ثواب۔ مگر اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے، بلکہ کیا کہا؟ ان اللہ لا یضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں تمہارا ایمان برباد کر دے۔ تو قرآن کی اس آیت میں اللہ نے کہا ہے ایمان، مگر مراد کیا ہے؟ نماز۔ اللہ نے نماز کو ایمان کہا۔ امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے کا معمول تھا اخیر زمانے میں کہ وہ جو تقریر کرتے تھے تو وہ نماز پہ، اخیر زمانے میں نماز پہ واعظ ہوتا تھا حضرت کا، اور واعظ بڑا مؤثر ہوتا تھا، بڑا اثر حضرت کا واعظ۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے وہاں تکیے پہ جہاں حضرت رہتے تھے، کہتے وہاں بڑے بڑے بزرگ آتے تھے، اس لیے بزرگوں کی جگہ ہے، اور وہ بزرگ لوگ جو تقریر کرتے اسے واعظ کہتے ہیں، نصیحت کرنے، بڑا مزہ اس میں آتا تھا۔ مگر میں یہ دیکھتا ہوں اب جو تقریریں ہوتی ہیں ان میں وہ واعظ والا مزہ نہیں رہا۔ بزرگوں کی باتیں سیدھی ہوتی ہیں مگر ڈائریکٹ دل پہ جا کے لگتی ہیں، ہے نا، تو وہ واعظ والا مزہ نہیں رہا۔ پھر کہنے لگے مگر جب میں نے مولانا عبدالشکور صاحب کی تقریر سنی تو مجھے وہی مزہ ملا جو بزرگوں کے واعظ میں ملا کرتا تھا۔ تو حضرت کا واعظ ہوتا تھا، اور اخیر زمانے میں کاہے پہ ہوتا تھا؟ نماز پہ۔ کوئی بھی موضوع ہو، کوئی بھی جلسہ ہو، حضرت کی تقریر نماز پہ۔ جمیعت العلماء کا جلسہ تھا مراد آباد میں، اور مولانا ارشد صاحب کے والد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، کسی سیاسی مسئلے پہ بات کرنے تھی، مسلمانوں کے سیاسی مسائل، بہت سارے مسائل ہیں، تو حضرت بھی اس میں تشریف لے گئے، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بھی تقریر، لوگوں نے تقریریں اس مسئلے پہ کی، مگر جب حضرت کا نام کا اعلان کیا گیا تو حضرت نے جو تقریر کی وہ کاہے پہ کی؟ کاہے پہ؟ نماز پہ۔ جب نماز پہ تقریر کی تو ایک صاحب کہنے لگے یہ تقریر تو موضوع کے مطابق نہیں، اب جلسے کا موضوع کچھ اور ہے سیرت النبی ہے، یا اصلاح معاشرہ ہے یا حقوق ہیں، مگر یہ تقریر تو نماز پہ۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہی تو موضوع کے مطابق تقریر ہے، یہی ہے موضوع کے مطابق، اصل چیز تو نماز ہی ہے۔ حضرت نے واعظ جو کیا ایسا اثر ہوتا تھا کہ دریاباد میں مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا دریاباد آئے اور یہاں نماز پہ تقریر کی، کہنے اس تقریر کا ایسا اثر ہوا کہ مسجدیں چھوٹی پڑ گئیں، ایسے نمازی بڑھ گئے،
یہ اللہ والوں کی بات ہوتی. تو حضرت نے اسی زمانے میں بہت سی کتابیں حضرت نے لکھی. مسائل پہ کتاب آپ کی ہے، تفسیر پہ کتاب آپ کی ہے، اور حق و باطل کے مقابلے پر اور باطل کی تردید میں کتنی کتابیں آپ نے لکھی ہیں. جو پوری اکیڈمی کرنے کا کام ہے وہ کتابیں اکیلے لکھ ڈالی. یہ بھی حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا انہوں نے وہ کام کیا ہے بڑی بڑی اکیڈمیاں نہیں کر سکتی ہیں جو اکیلے کیا. مگر اس زمانے میں حضرت نے کتاب لکھی، وہ بھی کتاب کاہے پہ لکھی؟ جس پہ بیان کرتے تھے اسی پہ کتاب لکھی، یعنی نماز پہ. اس کتاب کا نام ہے کتاب الصلاۃ، نماز کی کتاب. اور اس میں حضرت نے قرآن اور حدیث سے خالص نماز کی فضیلت، نماز کے احکام ذکر کیے، اور فرمایا کہ قرآن کریم میں 700 آیتیں ایسی ہیں جن میں نماز کا ذکر ہے. کتنی آیتیں؟ 700. کسی چیز کا اتنا ذکر نہیں ہے جتنا ذکر نماز کا ہے. 700 آیت. اور اسی میں حضرت نے یہ آیت بھی لکھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. کون سی؟ ان اللہ لا یضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں نماز کو کیا کہا ہے؟ ایمان کہا ہے. حضرت نے فرمایا سوچ لیجئے، جب اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے، جب نماز پڑھنا ایمان ہے تو نماز نہ پڑھنا کیا ہوگا؟ کہا ہم تو نہیں لکھ رہے ہیں کیا ہوگا، لیکن خود سوچو جب اللہ نماز کو ایمان فرما رہا ہے، نماز پڑھنا جب ایمان ہے تو نماز کا چھوڑنا کیا ہوگا؟ خود ہی فیصلہ کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو. مشرک کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھنا کیا ہے؟ نماز تو یہ ہو گئی. مشرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کرنے والا. شرک کرنے والا مطلب اللہ کی ذات میں شریک کرے، کہے خدا ایک نہیں کئی خدا ہیں. اللہ کی صفت میں شریک کرے، اللہ لڑکا لڑکی دیتا ہے، یہ پیر صاحب بھی لڑکا لڑکی دے سکتے ہیں. موت زندگی کوئی اور بھی دے سکتا ہے، ترقی عزت ذلت کوئی اور دے. جو یہ عقیدہ رکھے وہ کیا ہے؟ مشرک. ایک آدمی ہے اس کا عقیدہ بڑا پکا، بڑا مضبوط، کبھی کسی مزار پر اس نے سجدہ نہیں کیا، کبھی اس نے کسی بزرگ کی منت نہیں مانی، کبھی اس نے کلمہ زبان سے شرکیہ کلمہ نہیں کہا. ہمیشہ اس نے کہا یہی کہا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کچھ ہوا نہ ہوتا ہے نہ ہوگا، یہی کہتا رہا. مگر اس نے نماز نہیں پڑھی، آپ بتائیے کیا مشرک ہو جائے گا؟ وہ ہو جائے گا مشرک. مشرک تو اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات میں شریک کرے، اللہ کی صفات میں شریک کرے. نہ اس نے ذات میں شریک کیا، نہ اس نے صفات میں شریک کیا، اس نے خالی کیا کیا؟ بولو، نماز نہیں پڑھی. نماز نہیں پڑھی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، مشرک نہ بنو. کیا مطلب نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا مشرک ہو جائیں گے؟ یہ مطلب نہیں ہے آیت کا. پھر مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنا ایمان والوں کا کام ہے، اور نماز نہ پڑھنا کس کا کام ہے؟ مشرکوں کا کام ہے. اور تم کیا ہو؟ خود اپنے بارے میں فیصلہ کرو. بھائی ہم لوگ کیا ہیں؟ کیا ہیں ہم لوگ؟ ایمان والے. اور نماز پڑھنا ایمان والوں کا کام، اور نماز نہ پڑھنا مشرکوں کا کام. ہیں تو ایمان والے مگر کام مشرکوں والا کر رہے. شرم آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ ہے نبی کے غلام مگر کام یہودیوں والے. تو غرضے کی قرآن کریم کی یہ سورت، اس کا نام کیا رکھا گیا؟ کیا بتایا تھا؟ سورہ فلق اور سورہ ناس. اور اسی طریقے سے دونوں صورتوں کو یکجا ایک نام ہے کیا؟ معوذتین. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے فضائل بیان فرمائے،
اور فضائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں اس کی تلاوت بھی کی، مگر یہ آپ کا عام معمول نہیں تھا، یہ ایک دن کا واقعہ ہے، ایک دن کا قصہ ہے اور حدیث میں ذکر ہے۔ اب کوئی صاحب جو ہے امام صاحب شروع کر دیں کیا فجر میں قل هو اللہ قل رب الفلق قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق، تو کوئی کہے یہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہے چپ رہو، حدیث میں لکھا ہوا ہے، حدیث سے ثابت ہے، ہم ہیں اہل حدیث، حدیث والے، ہم کسی کی نہیں مانتے، حدیث میں حضور نے پڑھی تو کیا کہا جائے گا اس سے؟ اسے کیا بتایا جائے گا؟ یہ حدیث ہے مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ زندگی میں اگر ایک مرتبہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے وہ حدیث ہے، اور جس کام کو زندگی میں آپ نے بار بار کیا ہے وہ کیا ہے وہ سنت۔ اور ہم لوگوں کا نام کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت ہے نا، سنت والے اور جماعت والے، اہل سنت و جماعت ہم لوگوں کا نام ہے، اہل سنت، اہل حدیث نام نہیں ہے۔ کیوں؟ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے، ہر سنت قابل عمل ہے۔ ہر حدیث پر عمل کرنے سے گمراہی سے حفاظت کا وعدہ نہیں ہے، سنت پر عمل کرنے سے گمراہی سے بچنے کا وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو میں تو جا رہا ہوں مگر تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکتو فیکم امرین، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے مضبوطی کے ساتھ تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم تو نہیں ہوں گے مگر تمہیں لاوارث اور یتیم چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں جب تک ان سے لپٹے رہو گے، چمٹے رہو گے، مضبوطی سے تھامے رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ کون کون دو چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری حدیث۔ سنت کہا حضور نے، کتاب اللہ اور سنت پہ عمل کرو۔ ایک جگہ آپ نے کیا فرمایا؟ تم میں سے جو آدمی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت امت میں اختلاف دیکھے گا، بہت امت میں اختلاف دیکھے گا، اور آپ نے بتا بھی دیا میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73۔ پہلے نبیوں کی امت میں 72، میری امت میں 73 ہوں گے۔ آپ نے فرمایا بہت اختلاف وہ دیکھے گا، مگر ان 72-73 میں سے ایک جائے گا جنت میں اور باقی جائیں گے جہنم میں۔ صحابہ نے کہا ان 72 سے ہمیں کیا لینا دینا، ہم وہی پوچھ لیں جو جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر چلے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے، اور سنت کے معنی ہے طریقہ، سنت معنی طریقہ، جو میری سنت پر چلے، صحابہ کی سنت پر چلے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا فسوف یرا اختلافا کثیرا، تو بہت اختلاف امت میں دیکھے گا، اور ہر آدمی کہے گا ہم حق پر ہیں اور دوسرا غلط ہے، ہم ٹھیک ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہے، ہماری نماز صحیح ان کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ تو کیا کرو گے تم لوگ؟ آپ نے فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، نہ لڑنے کی ضرورت ہے۔ ان اختلاف کے زمانے میں سیدھے راستے پر قائم اور باقی رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا، کتنا آسان، کوئی کیا کر رہا ہے میں اس سے مطلب نہیں۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے اس زمانے میں کہ تم میری سنت کو بہت مضبوطی سے پکڑ لینا۔ پھر یہ نہیں کہا خالی میری سنت،
وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے ان خلفاء کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑ لینا جو راشد ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، بدعتی نہیں ہیں۔ خلفاء راشدین کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ان کا جو بھی طریقہ ہوگا اللہ کے نبی ضمانت دے رہے ہیں وہ طریقہ بدعت نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا ہوگا؟ سنت ہوگا۔ اور فرمایا اس سے لپٹے رہنا، اگر اس کو بھی چھوڑ دیا تو پھر ہدایت نہیں رہے گی۔ اب کیا طریقہ ہے صحابہ کا؟ جمعے کے دن کئی اذانیں دیتے تھے صحابہ؟ بولو، نہیں معلوم؟ ارے جمعہ کے دن ہم لوگوں کے یہاں کئی اذانیں ہوتی؟ دو ہوتی نا۔ یہ صحابہ یہی کرتے تھے، حضرت عثمان غنی کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا پوری دنیا میں۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم ایک ہی اذان کہیں گے، یہ حضرت عثمان نے بڑھائی تھی، وہ خلیفہ راشد ہیں، مگر ہمارے وہاں نہیں ہوگی اذان۔ ایک تو روافض، صحابہ کے دشمن، یعنی جو شیعہ ہے ان کے وہاں نہیں ہوتی جمعے میں دو اذانیں، اور دوسرے جو غیر مقلد ہیں وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث، ان کے وہاں بھی دو اذانیں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ سے بڑے دیندار ہو، سوچئے یہی معیار ہے سمجھنے کے لیے۔ جو صحابہ سے ہٹ گیا وہ کیا ہے؟ وہ گیا۔ اسی طریقے سے تین طلاقوں کو تین طلاق سمجھنا تمام صحابہ کا اجماع ہے۔ تراویح کی 20 رکعت پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو 8 پڑھیں گے، یہ کیا ہے؟ صحابہ کی سنت سے ہٹ جانا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرے طریقے پر چلو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، حضور نے کیسے کہا تھا؟ جتنا اللہ کے نبی نے تاکید کر کے کہا اتنا ہی ان لوگوں نے نظر انداز کر دیا۔ اور کیا کہا حضور نے؟ اس کو داڑھوں سے پکڑ لینا۔ کس کو؟ صحابہ کی سنت کو، خلفاء راشدین کی سنت کو، اور میری سنت کو کیسے پکڑ لینا؟ داڑھوں سے۔ ایک ہے دانتوں سے پکڑنا اور ایک ہے داڑھ سے پکڑنا۔ مضبوطی کس میں ہے؟ دانت سے پکڑا، کسی نے جھٹکا دیا تو نکلا، اور داڑھ سے اگر دبا لیا تو پھر چاہے جتنے جھٹکے دیتے رہو، مضبوط سے ہٹنا نہیں۔ اگر اس سے تم دستبردار ہو گئے تو پھر ہدایت پر رہنے کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے۔ تو نبی کریم، اب سنت کیسے پتہ چلے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ جس کام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کیا ہے وہ کیا ہے؟ سنت۔ اور زندگی میں ایک بار کیا وہ حدیث تو ہے مگر سنت نہیں ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ آپ نے پیشاب کیا کھڑے ہو کر کے، حدیث سے ثابت ہے۔ عذر تھا، مجبوری تھی، کمر میں تکلیف تھی، مگر یہ سنت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں کیا پڑھ دیا؟ قل یا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، کئی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ لیکن زیادہ تر آپ کیا پڑھتے تھے؟ لمبی لمبی صورتیں۔ ایک صحابیہ کہتی ہیں سورہ قاف مجھے یاد ہے۔ کیا یاد ہے؟ سورہ قاف 26ویں پارے کی صورت ہے، اور بہت مشکل یہ صورت ہے۔ حفاظ بھی جانتے ہیں، یاد کرنا بھی کٹھن ہے اور یاد بھی مشکل ہے، متشابہات ہوتے ہیں اور پڑھنے میں دقت ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ صورت یاد ہو، میں نے یاد بھی نہیں کی مگر یاد ہو گئی۔ انہیں کیسے یاد ہو گئی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے قریب میرا مکان تھا، مسجد کے پاس حضور کا جو مکان وہ مسجد وہی مکان ہے، اور آپ سورہ قاف کی تلاوت فرماتے تھے زیادہ تر، تو سن سن کر کے یاد ہو گئی وہ۔ تو معلوم یہ ہو یہ روزانہ کا معمول نہیں تھا۔ اس طرح مغرب کی نماز میں ایک مرتبہ آپ نے پڑھی ہے، کون سی سورت پتہ ہے؟ والمرسلات، سورہ مرسلات 29ویں پارے میں۔
अच्छी खासी बड़ी सूरत है, एक ही मर्तबा पढ़ी, हदीस से साबित है, लेकिन सुन्नत नहीं है। आपकी सुन्नत क्या है? आपने कौन सा काम बार बार किया है और कौन सा काम जिंदगी में एक मर्तबा किया है, ये कौन बताएगा? बोलो, कौन बताएगा? ये इमाम बुखारी बता सकते हैं, है बड़े पीर साहब, कौन बताएगा? जिन्होंने करते देखा है आपको, जिन्होंने आपके पीछे नमाजें पढ़ी हैं, रफ़ा यदैन करते थे नहीं करते थे, कौन बताएगा? सहाबा की तहकीक में मत पढ़ो, सहाबा जो करते थे वही करो। सहाबा जो करते थे वो वही करते थे जो तरीक़ा था जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आओ आओ हम तुम्हें बताएं हुजूर की नमाज पढ़ाएं। हुजूर कैसे नमाज पढ़ते थे, और पूरी नमाज पढ़ के दिखाई, और शुरू में एक मरतबा का अल्लाहु अकबर और हाथ बांधे बस। उसके बाद फिर बार बार ये रफ़ा यदैन उन्होंने बोलो नहीं किया। लिहाजा हमने तो देखा नहीं अल्लाह के नबी को, सहाबा हमारे सामने हैं और सहाबा बहुत हैं। लिहाजा सहाबा जो काम करेंगे, सुन्नत की पहचान का जो सहाबा कर रहे हैं, यही अल्लाह के नबी की सुन्नत है। इसीलिए कहते हैं सीरतुन नबी सीरत सहाबा, जो नबी की सीरत है वही सहाबा की सीरत है। और सहाबा से बड़ा दीनदार कोई हो नहीं सकता। लिहाजा ये कहना उन्होंने तो नहीं किया मगर हम ये करेंगे, उन्होंने तो 20 पढ़ ली थी मगर हम उनसे बड़े मुत्तकी, हम 8 ही पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या? ये आदमी क्या कहना चाहता है? सहाबा पर इल्ज़ाम लगा रहा। तो इसलिए हुजूर इस तमाम तफसीलात की वजह क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फजर की नमाज में ये दोनों सूरतें पढ़ी थी। कौन कौन? कुल औज़ु बिल फलक और कुल औज़ु बिन नास। ये सूरत पाक किस पस मंज़र में नाज़िल हुई, क्या हालात थे और कितनी अहम है ये सूरतें। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने लिखा है, जितना खाना ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये सूरतें पढ़ना। जितना पानी ज़रूरी है, अगर पानी न मिले तो आदमी मर जाएगा। कितना कीमती है पानी। फरमा पानी से ज़्यादा ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए इन सूरतों की तिलावत करना, पढ़ना। बल्कि और एक कदम आगे बढ़ाइए, जितना आदमी के लिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है कोरोना के ज़माने में, बोलो, सारी दुनिया को पता चल गया। नहीं मिल रहा है साहब, ऑक्सीजन नहीं मिला, मर गए। कितने दुनिया से चले गए। कितनी कीमती चीज़ है। फरमाया इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता आदमी। तो जितनी खाने की ज़रूरत है और पीने की ज़रूरत है और जितनी ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी हर मुसलमान के लिए इन दोनों सूरतों की तिलावत करना है। कौन कौन? फलक और नास। क्यों ज़रूरी है साहब? क्यों ज़रूरी है? खाना मिल गया ज़िंदा है, पानी मिल गया ज़िंदा है, ऑक्सीजन मिल गया ज़िंदा है, मगर हालत इतनी ख़राब है, इतनी खस्ता है, इतनी तबाह हो चुकी है कि आदमी कह रहा है इससे अच्छा है मर जाते, इससे अच्छा है कि मर जाते। मरना चाहता है, जिंदा है मगर मरना चाहता है। और मरना आदमी कब चाहेगा? जब थोड़ी तबीयत ख़राब हो ना, जब थोड़ा परेशान हो, जब आदमी मरने मौत की तमन्ना करेगा। मौत की तमन्ना आखिर स्टेज में आदमी करता है जब समझता है मौत से बड़ी मुसीबत में हम मुब्तला हैं, वरना मरना कोई नहीं चाहता। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी स्टेज आती है, ऐसे मरहले आते हैं, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आदमी के पास खाना भी है, पीना भी है, दौलत भी है, गाड़ियाँ भी हैं, कारोबार भी है, औलाद भी है, नाम व नमूद भी है, सब कुछ है, हर आराम है, मगर फिर भी वो चाहता है इससे अच्छा हम मर जाए, कुछ नहीं है मेरे लिए मुफीद। जब वो मरने की स्टेज के ऊपर आ जाओ, कोई दवा काम नहीं करती, कोई इलाज काम नहीं करता,
تو اس کی بنیاد اس چیز سے بچانے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا اسی چیز سے بچانے والی ہے سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس لیے ضروری ہے۔ کن حالات میں نازل ہوئی، یہ تحفہ اللہ نے کیسے ہمیں دیا، کیا پس منظر تھا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ پھر عرض کی جائیں گی۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔